اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع گھریلو جھگڑوں کی نحوست۔ خواتین و حضرات، ہمارے معاشروں میں رفتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھریلو جھگڑوں کی جو تعداد ہے، تناسب ہے، ان میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی، بات کریں گے ان پر کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، کیا توقعات بہت زیادہ رکھنے لگے ہیں ہم اپنے رشتوں سے، یا ہم گھر والوں کو نظر انداز کرنا ہم نے شروع کر دیا ہے دوستوں کے مقابلے میں، ملنے والوں کے مقابلے میں، وغیرہ وغیرہ۔ بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی، لیکن اس سے قبل جو ہم بات رکھتے ہیں، پہلی بات ہم اپنے ہر پروگرام میں رکھتے ہیں کہ دین ہمارا کیا تعلیم کرتا ہے۔ آج کے موضوع کی مناسبت سے کہ دین گھر کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، رحمان گھر کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور شیطان گھر کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ رحمان گھر کو بسانا چاہتا ہے، رحمان گھر کو بستا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اور شیطان گھر کو اجڑتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بہترین ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں میں کے ساتھ بہترین ہوں اپنے رویوں میں۔ یہ فرما رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جائے۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے، قرآن کریم اس تعلق سے ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسوے کے ذریعے، اپنی سیرت کے ذریعے امت کو کیا تعلیم کی، وہ بھی گفتگو میں ہم لائیں گے، اور آخری بات یہ رکھیں گے ٹو ڈوز کے حوالے سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم گھروں کو کس طرح بنا رہے ہیں، ہم کن خطوط پر اپنے گھر والوں کو اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دوری رکھ کر کیا گھریلو ماحول میں پائیداری آ سکتی ہے؟ کسی بھی گھر کا ماحول بتا دیتا ہے کہ اس گھر میں دین کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ آئیں گی بہت ساری باتیں گفتگو میں انشاءاللہ۔ دو معزز مہمان کراچی اسٹوڈیوز میں دونوں تشریف فرما ہیں۔ ہمارے عہد کی دانش کا نام محترم مفتی محمد نجیب صاحب، خواتین و حضرات فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، ممتاز ماہر تعلیم، ایک مقامی اسکول کے پرنسپل ہیں جہاں پر کیمبرج سسٹم کے تحت تعلیم دی جاتی ہے۔ مفتی صاحب نے پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، سینکڑوں بلکہ ہزاروں آپ کے شاگرد اس وقت موجود ہیں مملکت خداداد میں۔ اور خواتین و حضرات، دوسرے مہمان ہمارے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ شیخ صاحب بھی بڑا معروف نام ہے، کیا تعارف کراؤں آپ سے شیخ صاحب کا؟ شیخ صاحب شاگرد خاص ہیں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ تغابن آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن
تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور و رحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، قبلہ مفتی نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ جس لڑائی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت نہیں فرمائی اسے کیا کہتے ہیں؟ درست جواب ہے سریہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، صلح حدیبیہ کے موقع پر کن صحابی کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیل گئی تھی؟ تین آپشنز: امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، یا امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221345270009۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور خواتین و حضرات، اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں تو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 قبلہ مفتی نجیب صاحب ارشاد فرمائیے، یہ گھریلو جھگڑے، یہ رنجشیں، یہ بدگمانیاں، یہ توقعات، یہ کیا ہوتی ہیں؟ رحمان گھر کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور شیطان گھر کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور اس وجہ سے کہ اب یہ چیزیں بہت بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جتنی اقدار ختم ہوتی چلی جاتی ہیں تو ان اقدار کے ساتھ بہت ساری نحوستیں جو آتی ہیں معاشرے میں، ان میں سے ایک نحوست جو ہوتی ہے یہ خاندانی جھگڑوں کا پیدا ہونا ہوتا ہے۔ خاندانی جھگڑا چاہے وہ خاندانی ہو چاہے وہ کسی کے درمیان ہو، جھگڑا فی نفس ہی شریعت میں انتہائی مبغوض چیز ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں جھگڑنا، آپ سوچئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو نماز سے بھی افضل ہو، روزے سے بھی افضل ہو، صدقے سے بھی افضل ہو، جہاد سے بھی افضل ہو؟ افضل عمل بتا رہے ہیں، اعلیٰ درجے کے اعمال میں سب سے افضل تھا۔ آپ نے پوچھا ایسا کون سا عمل ہے؟ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دینا، دو مسلمانوں کے درمیان مصالحت کرا دینا، صلاح ذات البین۔ اور فرمایا ہے کہ کیا میں تم کو ہلاک کرنے والی چیز نہ بتاؤں، مونڈنے والی چیز نہ بتاؤں؟ وہ فرمایا وہ ہے جھگڑا، فساد ذات البین الحالقہ۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ یہ نہیں کہتا کہ وہ مونڈ دیتا ہے، بلکہ وہ دین کو مونڈ دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے آدمی کے اندر وہ مزاج پیدا ہوتا ہے کہ ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ پوری حیات طیبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحت کی حالت میں مسجد نبوی کی جماعت چھوڑنا، مدینہ میں موجود ہوں مسجد نبوی کی جماعت چھوڑیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ایک عمل ہے جس میں عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھائی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو قبیلوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، پھر صحابہ نے عبد الرحمن ابن عوف کو آگے کیا، عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھائی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے لیے تشریف لے گئے۔ اتنی اہم چیز کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دینا ہوتا۔ دیکھیں، ہم انسان ہیں، یہ دنیا آئیڈیلز پہ نہیں چلتی ہے، سارے آئیڈیلز آپ کو نہیں مل رہے ہوتے ہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنے ہوتے ہیں۔ اور اصل بات جو آپ ہمیشہ ایک بات فرمایا کرتے ہیں، اصل میں نباہ کو سیکھنا ہوتا ہے کہ نباہ کیسے کیا جاتا ہے۔ آدمی
آدمی جب نباہ کرنے کے لیے یہ طے کر لیتا ہے کہ میں نے نباہ کرنا ہے، تو پھر جب یہ نیت کرتا ہے نا اور یہ طے کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صبر کی صفات بھی عطا فرماتے ہیں، وہ معاف کرنے کی صفات بھی عطا فرماتے ہیں، وہ سخاوت کی صفات بھی عطا فرماتے ہیں، اس کے اندر یہ صفت عطا فرماتے ہیں کہ وہ اچھائیاں، برائیوں میں سے بھی اچھائی تلاش کر لیتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ لوگوں کی برائیاں تلاش نہیں کرتا، اس کو بدلہ لینے کی فکر نہیں ہوتی، صرف مزاجوں میں اختلاف کی وجہ سے وہ جھگڑے نہیں کھڑے کر دیتا ہے، وہ نیکی کر کے جتلاتا نہیں ہے، وہ نیکی کر کے دریا میں ڈال دیتا ہے، وہ کسی کی وجہ سے بغض نہیں رکھتا ہے، وہ عیب نہیں بیان کرتا ہے، وہ غیبت نہیں، کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جھگڑے کی سب سے بڑی نحوست کیا ہوتی ہے؟ جھگڑے کی نحوست یہ ہوتی ہے، دین کیسے ضائع ہوتا ہے؟ دین ایسے ضائع ہوتا ہے کہ جب جھگڑا کریں گے تو پھر آپ اس کا بغض دل میں آئے گا، پھر آپ اس کی غیبت کر رہے ہوں گے، اور غیبت اتنی خطرناک چیز ہے کہ جب آدمی یہ دیکھیں، یہ ہو نہیں سکتا، ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے عجیب بات، وہ فرماتے تھے یہ ہو نہیں سکتا کہ تم کسی کی غیبت کرو اور اس کی نفرت تمہارے دل میں نہ آئے۔ جب آپ غیبت کرو گے تو اس کی نفرت دل میں آنا شروع ہو جائے گی، اب جب نفرت آئے گی تو پھر اندر سے مزید منفی رویے ابھریں گے، پھر آپ کو مزید جھگڑے کی، آپ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چنگاری جو ہے وہ بھڑکتی رہے گی، اور کوئی نہ کوئی باتوں میں جھگڑے، اور جب ہر جھگڑا آدمی اپنے آپ سے یہ خود کہے کہ ہر جھگڑا جب بھی کر رہا ہوگا اس کی وجہ سے اس کے اعمال ضائع ہوں گے، اس کا دین ضائع ہوگا، اس کے ایمان کا نقصان ہوگا، اللہ کی نگاہ میں وہ گرتا چلا جائے گا، اور شیطان خوش ہوگا، شیطان خوش ہوگا، وجہ اس کی ہے کہ اس کی نحوست کا حالت ہے جائے کہ وہ خاندان ٹوٹ جائے گا، وہ میاں بیوی کے اندر جو ہے وہ خدا نہ، وہ تو سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے طلاق پہ، آتا نہیں ہے حدیث میں کہ وہ تو روزانہ جو ہے وہ اپنا لگاتا ہے دربار، اور وہ پوچھتا ہے کہ بھائی لاؤ، اور کوئی آ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی مدرسے میں جا رہا تھا میں نے اس کو روک دیا، وہ نماز پڑھنے جا رہا تھا اس کو روک دیا، ہر چیلا اپنی کارگزاری سناتا ہے، اور ایک چلاتا ہے نہیں، دو میاں بیوی آپس میں رہ رہے تھے اور میں نے ان کے درمیان ناچاکی کرا دی اور ان کو درمیان میں اختلاف ڈال دیا، تو وہ کھڑے ہو کے ملتا ہے کہ کام اس نے کیا ہے، جی گلے لگاتا ہے، کیوں گلے لگا رہا ہے؟ کیونکہ یہ معاشرے کی وہ اینٹ ہے کہ جب یہ سرکتی ہے تو وہ دیوار خود بخود اس میں دراڑ آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ خود بخود گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہر صورت میں ہر ایک نے یہ دیکھنا ہے، شوہر ہو، بیوی ہو، وہ عورت ساس کے روپ میں ہو، وہ عورت ماں کے روپ میں ہو، وہ عورت بیوی کے روپ میں ہو، وہ شوہر باپ کے روپ میں ہو، وہ شوہر سسر کے روپ میں ہو، وہ بیٹے کے روپ میں ہو، اس کو یہ دیکھنا ہے میں نے اس گھر کو جوڑ کے چلنا ہے، آپس جب ہم جوڑ کے چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہمارا یہ گھرانہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ گھرانہ ہوگا، سبحان اللہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں وہ اولاد عطا فرمائیں گے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ نہیں صاحب کس کے لیے کرتے ہیں سب کچھ؟ کس کے لیے آدمی جتن کرتا ہے، کس کے لیے کوشش کرتا ہے؟ اولاد ہی کے لیے تو کر رہا ہوتا ہے، اور اگر اولاد ہی کو ہم نہ صحیح دے سکیں اور اولاد کو ہی صحیح رویے نہ دے سکیں، صحیح زیور نہ دے سکیں، اور سب سے بڑا زیور وہ ادب ہے، سب سے بڑا قرینہ وہ ادب ہے، اگر ہم ان کو وہ ادب کا زیور ہی نہ دے سکیں تو سب سے، کیونکہ یاد رکھیے گا جس طرح جب آپ نباہ کے ساتھ رہتے ہیں میاں بیوی، دو میاں بیوی، اس کا سب سے بڑا بینیفیشری اولاد ہوتی ہے، اسی طرح جب جھگڑا ہوتا ہے میاں بیوی میں تو سب سے الٹیمیٹ نقصان جو سب سے زیادہ ہو رہا ہوتا ہے نا وہ اس اولاد کا، رل جاتی ہے وہ اولاد۔ جی بالکل، آپ بچوں کے رویے دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا ماحول ہوگا، اور جن گھروں میں طلاق ہو جاتی ہے ان گھروں کے بچوں سے مل کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ محروم بچے ہیں۔ آپ سنگل مدر چائلڈ آپ کو نظر آ جاتا ہے، سنگل مدر چائلڈ وہ بیچاری جان لگا دے، کوشش کچھ بھی کر دیں، لیکن جو تربیت اللہ نے ماں باپ کا ایک فطرتی نظام رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس فطرتی نظام کے ساتھ ہی تربیت کی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جب وہ ختم ہوتی ہے تو وہ اولاد سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے اس اولاد کا، وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتی ہے، وہ اخلاقی جرائم کا شکار ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو گھر بکھر جاتا ہے، وہ گھرانے بکھر جاتے ہیں، اور وجہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک چھوٹے سے جھگڑے سے، یا چھوٹی سی بدگمانی سے، اور اتنی خطرناک چیز ہے یہ بدگمانی، کہاں ہوتی ہے؟ آپ سوچیں نا، آج تو ماڈرن سائنس یہ کہہ رہی ہوتی ہے، آج ماڈرن سائیکالوجی یہ کہہ رہی ہے، بزنس سائیکالوجی یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ دنیا میں ڈیزاسٹرز جو کارپوریٹ ورلڈ میں آتے ہیں، دنیا میں ڈیزاسٹرز وربل کمیونیکیشن سے نہیں آتے، نان وربل کمیونیکیشن سے آتے ہیں۔ بدگمانی اب کیوں کبیرہ گناہ ہے؟ آپ سوچیں نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، اماں جان ساتھ ہیں، گلی میں اندھیرا ہے،
اور صحابی آ رہا ہے، انہوں نے دور سے فرمایا تمہاری ماں میرے ساتھ ہے. یا رسول اللہ آپ کے بارے میں غلط سوچ بھی نہیں سکتے. میں نہیں، شیطان انسان کے جسم میں ایسے چلتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. اگر نبی کے بارے میں کوئی خیال آ جاتا تمہارا تو ایمان ضائع ہو جاتا. اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جا رہے تھے، سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، پلٹ کے آئے، پوچھا تم نے میری آواز سنی؟ وہاں یا امیر المومنین، میں نے تو سنا ہی نہیں. وہاں الحمدللہ شیطان نے میرے دل میں ڈالا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا. تو میں پلٹ کے صاف کر لیے دل کو فوراً. دیکھیں انیک بھائی، اللہ میاں نے اس دل کو ڈسٹبن نہیں بنایا ہے، یہ اللہ نے اپنے رہنے کی جگہ بنائی ہے. اللہ. یہاں اگر اس قسم کی نفرتیں، بغض، حسد، کینہ، عداوت ہوگی تو یہ دنیا ازداد کا مجموعہ ہے. یا سبحان اندھیرا اللہ. ہوتا ہے یا روشنی ہوتی ہے. سبحان اللہ. یا اگر اللہ کو بسانا ہے تو پھر نفرتوں کو نکالنا ہوگا، عداوتوں کو نکالنا ہوگا، حسد کو نکالنا ہوگا، کینہ کو نکالنا ہوگا، بغض کو نکالنا ہوگا. اللہ کے لیے اس گھر کو صاف کرنا ہوگا، سبحان معاف اللہ. کرنا ہوگا. تو جب ہم یہ کریں گے تو پھر اللہ کے ہاں ہماری قربت بڑھتی چلی جائے گی. تو سب سے پہلی چیز آپ نے بتائی، اس جھگڑے کی ابتدا کی سب سے پہلا سبب بدگمانیاں، جی شک، بدگمانی، اس سے بچنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو اس کی وجوہات ہیں اس پر گفتگو ہم رفتہ رفتہ کریں گے، لیکن رحمان گھر کیسا دیکھنا چاہتا ہے اس پر گفتگو بنیاد تو آپ نے فراہم کر دی. میں چاہتا ہوں قبلہ شیخ صاحب اس پر ذرا مزید گفتگو فرمائیں. دین گھر کا ماحول کیسا دیکھنا چاہ رہا ہے؟ ارشاد. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں بڑا خوبصورت جملہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہن لباس لکم و انتم لباس لہن. وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس ہیں اور تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس. ٹھیک. آپ نے انٹرو میں فرمایا، درمیان میں بات آئی کہ رحمان گھرانے کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور شیطان کیسا دیکھنا چاہتا ہے. وہ شیطان کیا چاہتا ہے، مفتی صاحب نے پوری حدیث صحیح مسلم شریف کے ہمیں سنا دی. وہ اپنے اس چیلے کا بلکہ کھڑے ہو کر اس کو گلے لگاتا ہے جس نے یہ انفارمیشن دی کہ آج میں نے ایک شوہر اور بیوی کے درمیان ناچاقیت، جدائی پیدا کر دی. گویا شیطان ان گھروں کو توڑنا چاہتا ہے. بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھ لیں، سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا انسانی شکل میں امتحان اور آزمائش کے طور پر. سیکھنے والوں نے کیا سیکھا؟ جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالی جاتی ہے. گویا جب کسی قوم میں زوال کا معاملہ آتا ہے تو انسانی قدریں اور اخلاقیات اس قدر پامال ہوتی ہیں کہ وہ کسی ایکسپرٹیز یا صلاحیت کو بھی بدترین کام کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو شوہر بیوی میں جدائی، رب نے کیا فرمایا کہ بیویاں تمہارے لیے لباس اور تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس. گھر کا یونٹ اس سوسائٹی کا یہ بیسک یونٹ ہے اور اس کا آغاز ایک شوہر اور بیوی کے ملاپ سے ہوتا ہے. یہ لباس کیا ہے؟ ہمارے وجود سے قریب ترین شے فزیکلی جو لگی ہوئی ہے. اس کے بہت سے پہلو اہل علم نے بیان فرمائے کہ لباس جسم کو راحت بھی دیتا ہے، سکون بھی دیتا ہے، موسم کی شدت سے بھی بچاتا ہے، یہ زینت کا اظہار بھی ہے. اور ایک اور قیمتی بات ہے کہ یہ لباس ہمارے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے. میرے یہاں کٹ لگا ہوا، یہاں کٹ لگا ہوا، لباس میں نے پہن لیا، کسی کو پتہ بھی نہ چلا. یہ قربت اللہ ایک شوہر اور بیوی میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور وہ جو آپ نے حدیث مبارک پیش کی کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہو اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. آج الٹا ہو گیا معاملہ. آج سارا حسن اخلاق باہر ہے. کارپوریٹ سیکٹر کے اندر بڑا اسمائلنگ فیس بھی ہے اور ویلکم کرنے کا بڑا وارم انداز بھی ہے. اور وہاں اگر باس ہے تو اس کی بدترین بد کلامی بھی خوشی اور مسکراہٹ کے ساتھ برداشت کر لینے والی بھی بات ہے. جب گھروں کو واپسی ہوتی ہے تو سارا اخلاق لگتا ہے کہ باہر رہ گیا. اور معاف کیجئے گا، میں معذرت کے ساتھ عرض کروں، یہ شکایتیں گھرانوں کو دینی طبقات کے حضرات سے بھی ہے کہ اجتماعات میں جاتے، محفلوں میں جاتے تو بڑا اچھا ادب ہوتا ہے، بلکہ مفتی صاحب بھی گواہی دیں گے، اجتماعات میں جاتے تو دسترخوان بھی لگا لیتے ہیں، پلیٹیں بھی سمیٹ لیتے ہیں، اور گھر میں حضرت آتے تو پانی کا گلاس بھی بھرنا گوارا نہیں ان کو. جبکہ پیغمبر کیا فرما رہے علیہ السلام؟ تم میں سے بہترین وہ جو اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہو اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. تھوڑا سا آگے بڑھا لیں اور ڈائمینشنز پہ بات کر لیں. ایک اصول ویسے تو علماء وراثت کے احکامات میں بیان فرماتے ہیں، مگر ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب اس کو بڑے عموم کے انداز میں بیان کرتے تھے. الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہے اس کا حق بھی اتنا زیادہ ہے، اور جتنے قریبی لوگ ہیں انہی کی حق تلفی کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو اللہ کے پیغمبر نے کیسے کیسے اس پہ دروازے لگائے. عرض کی میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ ماں. پھر کون؟ ماں. پھر کون؟ ماں. پھر کون؟ والد.
اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ علامات قیامت میں کیا بیان فرمایا؟ یہ بھی دروازے لگائے جا رہے ہیں یہ انٹیکٹ رکھنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان دوست کو ترجیح دے گا باپ کے مقابلے میں اور بیوی کو ترجیح دے گا ماں کے مقابلے میں، تو یہ دروازے لگائے جا رہے ہیں تاکہ یہ گھرانہ انٹیکٹ رہے۔ پھر وہ جو بڑی اہم بات مفتی صاحب کی طرف سے آئی، آپ نے بیان فرمائی، یہ بدگمانی اجتنبوا کثیر من الظن ان بعد الظن اثم، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو کیونکہ بعض بدگمانیاں یہ گناہ بن جایا کرتی ہیں۔ اور آج جس میٹیریلسٹک ورلڈ میں ہم جی رہے ہیں اور بات کے اوپر جو ہے وہ دوسروں کے بارے میں فوراً رائے قائم کر لینا انویسٹیگیشن کے بغیر، بلکہ سورہ حجرات مجھے یاد آ رہی ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اہم خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو، کوئی ریئیکشن دکھانے یہ ایکشن لینے سے اہم بات جی ریئیکشن دکھانے ایکشن لینے سے پہلے تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تمہیں کسی قوم کو تم نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے آپ پر تمہیں شرمندگی ہو۔ ہم آف دی ریکارڈ بات کر رہے ہیں طلاق کے ریشو کے اعتبار سے میکسیمم معاملات کے اندر یہ بدگمانیاں بھی سامنے ہوا کرتی ہیں اور فوری ایک ری ایکشن کے عمل میں آ جانا۔ اور جو آپ نے آیت تلاوت فرمائی ابتدا میں، کسی اور پروگرام میں بھی گفتگو ہوئی تھی، تحمل کا نہ ہونا یہ بہت قیمتی مسئلہ ہے۔ آج ہمارے گھریلو رویوں کے اندر، گھریلو معاملات کے اندر جہاں بدگمانی برباد کر رہی ہے ہمیں، وہاں یہ تحمل کا نہ ہونا، صبر کا نہ ہونا، برداشت کا نہ ہونا اور فوراً ریئیکشن پر اتر آنا، فوراً ریئیکشن پر اتر آنا، اور اس کے بعد کیا ہوتے ہیں جناب، گھرانے برباد ہو جاتے ہیں، برسوں کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے۔ حاصل کلام، اس گھر کو اللہ مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، لباس کی طرح کی مضبوطی، اور یہ سارے اب بہن بھائیوں پر ابھی ہم نے بات نہیں کی، رحمی رشتے کتنے اہم ہیں ہمارے دین کی نگاہ کے اندر، اور فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی بخاری کی، یہ رحم کا لفظ رحمان کے لفظ سے بنا ہے، جو اس کو جوڑے گا اللہ فرماتے میں بھی اس کو جوڑوں گا اور جو اس کو توڑے گا میں بھی اس کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ یہ بنیادی ہدایت ہے اس گھر کو انٹیک رکھنے کے لیے، اس گھر کو مضبوط رکھنے کے لیے۔ پھر اللہ نے محرم رشتہ دار عطا فرما دیے، چچا ہیں، تایا ہیں، پھپھو ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، نانا ہے، نانی، دادا، دادی، یہ ایکسٹینشن ہو رہی فیملی کی، ان کے بھی حقوق بیان فرما دیے اور محرم رشتہ دار سے نکاح حرام قرار دے دیا تو ایک تقدس بھی آئے گا، ادب بھی آئے گا، احترام بھی آئے گا، وہ جو آپ اکثر پروگرامز میں کہتے ہیں وہ بڑوں کی نگاہ بھی رہے گی۔ آج کیا ہے، ایک نوجوان اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھ بیٹھا، میں جو چاہوں سو کروں، اور نتیجے کیا نکلتے، گھر شروع نہیں ہو پاتے۔ آف دا ریکارڈ مفتی صاحب ہمیں بتا رہے تھے 20 دن ہوئے طلاق ہو گئی، تو میں نے عرض کیا کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق کی بات ہو رہی ہے، استغفر اللہ۔ یہ بڑے جوڑ کر رکھتے تھے، ہماری اقدار تھی، نگاہ رکھی جاتی تھی، بڑوں کا ادب ہوا کرتا تھا، بڑوں کو آن بورڈ لے کر چلا جایا کرتا تھا، گھر میں دین کا ذکر ہوتا تھا، قرآن کریم پڑھا جاتا تھا، اور والدین اولاد کو سکھاتے تھے کہ بیٹے تم کل کے باپ ہو، بیٹی تم کل کی ماں ہو، تو گھر کا ماحول بنایا جاتا تھا، اولاد میں یہ اقدار ٹرانسفر کی جاتی تھی، اور یہ پریکٹیکلی ٹرانسفر ہوتی تھی، کیونکہ اقدار الفاظ اور کتابوں سے ٹرانسفر نہیں ہوتی، وہ کردار اور اعمال سے ٹرانسفر ہوتی ہے۔ یہ رویے جو اولاد دیکھتی ہے والدین کے کہ ہماری ماں اور ہمارے باپ نے زندگی کیسے گزاری، ہم بھی ویسے ہی گزاریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، کچھ کیونکہ اب بنیادی گفتگو آپ دونوں حضرات نے عطا فرما دی کہ دین گھر کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں، اور آپ نے کر کے دکھا دیا کہ میں گھر میں اس طرح رہتا ہوں، اور ایسا تم اپنی اقدار میں شامل کرنا میری سنتوں کو۔ بات ہوئی نظر انداز کر دینا، گھر والوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اچھا، تحمل کا نہ ہونا، شیخ صاحب نے ارشاد فرمایا حقوق کو ادا نہ کرنا میرا ایک حق ہے گھر والوں کے لیے، میں اپنے حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہا، فرائض بس میں چاہتا ہوں تم لوگ اپنے فرائض پورے کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ کہ میری توقعات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اگر توقعات کو ہم کم رکھیں تو گھریلو ماحول بڑا اچھا نہیں رہے گا۔ دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح بات فرمائی، شعیب بھائی نے بہت اچھی مناسب۔ یہ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل بجا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر کے میدان میں جو پہلا ترازو لگے گا وہ گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کا ہے، نماز پہلا ترازو لگے گا۔ تو ایک بات تو یہ قائم کریں بھائی کہ اپنے لیے ترازو رکھیں، دوسروں کے لیے ترازو نہ رکھیں، یہ اپنے لیے ترازو قائم کریں کہ بھائی دیکھو میں اپنے آپ کو دیکھ کے چلیں۔
ٹھیک. اپنے آپ کو دیکھ کے چلنے کے لیے کیا ضروری ہوگا؟ پہلی صفت ہے ایثار. ایثار. مجھے یاد ہے ہمارے شیخ ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ تم کسی کے لیے راحت کا سامان بن نہیں سکتے جب تک اپنا مزاج مٹانے کے لیے تیار ہو. میں چاہوں میں اپنی طبیعت پہ بھی چلوں، مزاج پہ بھی چلوں، اور پورے گھر والے کے لیے راحت کا سامان ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. I have to sacrifice, I have to compromise. اگر مجھے اس گھر کے اندر دوسروں کے لیے راحت کا سامان بننا ہے تو مجھے اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا، اپنی طبیعت کو بدلنا ہوگا، اور اس کو کچھ سیکریفائز کرنا ہوگا، اور پھر یہ طے کرنا ہوگا کہ میں اپنا حق پورا کروں گا. اللہ جل شانہ محشر کے میدان میں نہ قبر میں مجھ سے یہ سوال نہیں ہے تمہاری اولاد نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تمہارے بہن بھائیوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تمہارے ماں باپ نے کیا کیا. یہ سوال ہے مجھ سے مولوی نجیب صاحب بحیثیت بیٹے آپ نے کیا کیا تھا، بحیثیت بھائی آپ نے کیا کیا تھا، بحیثیت شوہر آپ نے جو آپ کے کرنے کے کام تھے وہ آپ نے کیے یا نہیں کیے. ایک سب سے پہلی چیز یہ. پھر جو آپ نے بات فرمائی وہ بہت بنیادی بات ہے دونوں طرف سے، کہ اولاد اگر یہ دیکھتی ہے تحمل کے رویے. دیکھیں آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، سب دیکھے ہوئے. ہم نے اپنے ماں باپ کو کوئی آئیڈیلز نہیں دیکھا تھا کہ ان کے مزاج آئیڈیلز ملتے تھے. ہمیں یاد ہے کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی کو کوئی گرمی میں رہ رہا ہے تو کوئی کسی کو اے سی چاہیے. لیکن ایک چیز تھی، میں سمجھتا ہوں شاید معاشرے سے ایک ہستی ختم ہوتی چلی ہے. ایک ہستی تھی ماں جو صرف دوسروں کے لیے جینا جانتی تھی. وہ اپنے لیے نہیں جیتی تھی. اس کو اپنے جم جانے کی فکر نہیں تھی، اس کو اپنی آؤٹنگ کی فکر نہیں تھی، اس کو اپنا کلب نہیں جانا تھا. وہ دوسروں کے لیے جینا جانتی تھی. وہ دوسروں کے لیے سکتی تھی. وہ اس کی لائف ہوتی تھی. وہ سمجھتی تھی میری زندگی ہے دوسروں کے لیے جینا، میں دوسروں کے لیے جیوں گی. اس کو کوئی کہتا تھا وہ کمپرومائز کرتی تھی. اپنی اولاد کے لیے وہ سب کچھ کمپرومائز کر جاتی تھی. وہ اس گھرانے کو انٹیکٹ رکھتی تھی. اس کے شوہر ضروری نہیں ہوتا تھا کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ ان کے حقوق ادا کر رہے ہوں، لیکن وہ انٹیک رکھتی تھی اپنے ایثار کے ذریعے. وہ ایثار اور تواضع کے ذریعے وہ سنتی. ہمارے ساتھ ایک کم قسمتی ہے. ہمارے جھگڑوں کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ کیونکہ اگر ہندو کلچر سے آئے ہیں، ہمارا سسرالی معاشرہ ظالم معاشرہ ہے. تو ہمارا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی آپ سوچیں کہ ساری زندگی بھانجی بن کے رہتی ہے. وہ ساری زندگی بھانجی بن کر جو ہے وہ اس کی ساری نخرے اٹھائے جاتے ہیں، اور جہاں وہ بھانجی بہو بنتی ہے تو نظر ہی بدل جاتی ہے. اب وہ ایک نئے پیراڈائم میں آ جاتی ہے. اب اس کا ایک نیا آڈٹ کا پیراڈائم ہے. ایکسپیکٹیشن لیول اس کا اتنا ہائی ہے کہ وہ یہ، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کیسی رہی ہے. جب تک یہ، اور بڑے کیا سکھایا کرتے تھے، بڑے نکاح کے بعد ہمیشہ سکھاتے تھے کہ وہ لڑکی والے یہ سمجھیں کہ وہ اللہ نے ہمیں ایک بیٹا دے دیا، لڑکے والے یہ سمجھیں اللہ نے ہمیں ایک بیٹی عطا کی ہے. جس طریقے سے بیٹی کی چیزوں کو اگنور کیا جاتا ہے، اسی طرح ہم اس کی بات کو بھی اگنور کریں گے اور اس کو ہم سکھائیں گے، اس کی محبتیں لیں گے. نہ جانے بجائے اس کے کہ وہ ڈے ون سے جو تانے سننا شروع کرتی ہے وہ بچی، وہ سن کے اور تحمل کے وہ مزاج تو رہے نہیں ہیں. تو اس کی وجہ سے جب وہ ریئیکشن ہوتا ہے تو آدمی کھلواڑ سمجھتا ہے. اور اللہ معاف کرے اس میڈیا کی وجہ سے جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے کہ طلاق اور نکاح کو کھلواڑ سمجھ لیا گیا ہے. وہ بالکل ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ تو بالکل کھلواڑ ہے. کیونکہ فیملی ویلیوز جب آپ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں تو پھر یہ سب چیزیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ آپ نے اس فیملی کا جنازہ نکال دیا ہے. اور اب تو بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں، میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ جو نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ ان حضرات کو، ان دونوں کو کم از کم تھوڑی بہت ترغیب دو کہ بھائی نکاح طلاق کے احکامات ہیں کیا، طلاق کتنی اہم چیز ہے، خدا نہ خواستہ استعمال، تو اس کے آداب کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے. اور بلکہ میں تو یہاں سے ایک اور بات کہتا ہوں کہ بھائیہ ماں باپ کوئی یا کچھ نہیں، اگر خود نہیں سکھا سکے ہو تو کوئی 1-2 دن کا، کوئی 3 دن کا کوئی ورکشاپ کرواؤ جب شادی کے لیے جا رہے ہو، کہ بھائی شادی اس سے پہلے یہ ورکشاپ کرو، سیکھو اچھی ماں کیسے ہوتی ہے، اچھا شوہر کیسے ہوتا ہے، اچھی بیوی کیا ہوتی ہے. اللہ جل شانہ وہ اچھے شوہر کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ جل شانہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اچھی بیوی کیسے بن کے رہتی ہے، وہ اچھی بہو کیسے ہوتی ہے، وہ گھر میں کیسے معاشرے کو جوڑ کے چلتی ہے. تو سب سے بنیادی چیز یہ ہوگی ایکسپیکٹیشنز کو نکالنا ہوگا، آئیڈیلزم کو نکالنا ہوگا. وہ ہمارے کہا کرتے ہوئے کہ زندگی میں جب کاش آتا ہے نا تو وہیں سے جو ہے نا شیطان پہلا بیج ڈالتا ہے نفرتوں کا. کاش ایسا ہوتا اور کاش یہ نہ ہوتا اور یہ کیا رشتہ مل گیا اور کاش میں تو یہ تھا. یہ کاش جو ہے نا اس کا سب سے بڑا نقصان ایمان پہ زد یہ پڑتی ہے کہ انسان تقدیر کے خلاف بولنا شروع ہو جاتا ہے.
رضا بالقضاء جو اللہ کے یہاں سب سے پسندیدہ عمل ہے اللہ کے یہاں کہ مالک نے جس حال میں رکھا ہے اس میں راضی ہوں میں، اس میں راضی ہوں. اس میں سب سے پہلی زد پڑتی ہے اس پہ آ کے جب یہ کاش داخل ہوتا ہے اور یہ آئیڈیلزم داخل ہوتا ہے. دیکھیں آئیڈیلزم پہ دنیا نہیں چلتی. ہم جو چیز کریں گے ہم نے اپنا آڈٹ کرنا سیکھنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا سیکھنا ہے کہ خدا نہ خواستہ میرے الفاظ، میرا رویہ یہ کہیں پہ جھگڑے کا باعث نہ بن جائے اور اس پورے جھگڑے کا گناہ میرے یہ دو لفظ نہ آ جائیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا آدمی جب بھی پچھتایا ہے بول کر ہی پچھتایا ہے، خاموش رہ کے کبھی نہیں پچھتایا. بہت اچھی بات. اللہ کو مال کا بخیل تو ناپسند ہے لیکن اللہ جل شانہ کو کلام کا بخیل بڑا پسند ہے. آدمی خاموش رہے اللہ کو یہ خاموشی اللہ کو پسند ہے. یہ اللہ جل شانہ کو کہ نہیں یہ جواب دے دیں. اور اس کا سب سے بڑا نقصان، اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں ان جھگڑوں میں ماں باپ، وہ جو ایک جملہ کہا جاتا تھا، وہ جو ایک جملہ سنتے تھے، وہ جو جملہ کہا جاتا تھا کہ بیٹی اب تمہاری یہاں سے ڈولی اٹھی ہے تو اب تو وہاں سے جنازہ ہی آئے گا. تو یہ کہنے کو کوئی روایتی جملہ نہیں تھا، اس کے پیچھے بہت بڑا تھیم تھا ایک کہ تم نے اس گھر کو اپنانا ہے. ماں یہ کہہ کے نہیں بھیج رہی بیٹے اگر کوئی بھی بات ہو تو مجھے فوراً موبائل پہ میسج کر دینا، میں ہوں، میں تمہیں فوراً رپلائی کروں گی، میں تمہیں جواب دوں گی. یا اس سے بڑا نقصان کہ نہیں بیٹی آ جاؤ یہاں پہ گھر آ جاؤ. نہیں لیٹ دم سولو دی ایشو. جی بالکل. رخصتی کے وقت بلکہ یہ کہا جانے لگا ہے، بعض جگہ سننے میں آتی ہے بات کہ بیٹی ڈر کے مت رہنا اور خود کو تنہا مت سمجھنا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں اور حاوی ہونے کی کوشش کرنا. یہ بیٹی کو نصیحت کی جا رہی ہے. یہ مستقبل کی ماں کو نصیحت کی جا رہی ہے. جی ایک مستقبل کی مسلمان ماں کو نصیحت کی جا رہی ہے. تو وہ امت کیا پروڈیوس کرے گی؟ وہ کون سی امت پروڈیوس کرے گی؟ مطلب آپ یہ سوچئے نا کہ اگر ہم نے ان چیزوں پہ آج نہیں تو وہ تو پھر یعنی وجہ اس کی یہ ہے کہ کیونکہ آدمی اس جھگڑے کو جھگڑا نہیں سمجھتا، اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوتا. نہیں ہم نے تو جھگڑا نہیں کیا تھا، میں نے تو سچ بولا تھا. if you don't like it that's your problem. آپ کو پسند نہیں آئی، میں نے تو سچ بولا تھا بھائی. اور سچ تو بولنا چاہیے، دیکھیں جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے بھائی. کس جگہ بولنا ہے اور کیا بولنا ہے اور کس انداز سے بولنا ہے. تو الٹیمیٹ یہ ہوتا ہے کہ پھول تو ہمارا ہوتا ہے، بس وہ ہوتا گملے سمیت ہے. اور گملہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پھول تو یاد نہیں رہتا، گملے کے زخم جو ہیں وہ نسلیں بھگتتی ہیں. بہت اچھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ صاحب ٹو ڈوز کرنے کے کام کیا ہیں، دین کیا چاہتا ہے وہ آپ دونوں حضرات نے بتا دیا. ہمیں بہترین بات یہ فرما دی گئی کہ بدگمانی کو قریب نہ آنے دیں، ایک دوسرے کے تعلق سے پازیٹیو رہیں. جتنے گھر کے افراد ہیں پھر ہم اپنے فرائض پر توجہ دیں، حقوق پر ذرا توجہ کم رکھیں. توقعات زیادہ نہیں پالیں، بڑی بڑی توقعات ہم پال لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب ذرا کچھ بات کر لیتے ہیں ہم ان باتوں کے علاوہ کہ مجھے گھر میں رہنا ہے. سب سے اہم بات جو اس گفتگو میں آپ لوگوں نے بار بار کہی اور میں درمیان میں کہتا رہا کہ ایک بیوی بن کر جا رہی ہے، ایک ماں بننے والی ہے. یہ جب جائے گی وہاں یہ بیوی نہیں بننے جا رہی، یہ مسلمان بیوی بن رہی ہے، یہ مسلمان ماں. نفسیات میں فرق آ جاتا ہے نا کہ میرے ہر عمل مجھے آپ سے اس کا اجر نہیں چاہیے، مجھے خوشنودی رب مطلوب ہے. تو ایک مسلمان عورت اور ایک مسلمان باپ، ایک مسلمان بیٹا، ایک مسلمان بیٹی، نفسیات میں فرق ہوگا نا. تو ہم کس طرح ان معاشروں کی تعمیر کریں اپنے خوشنما گھریلو ماحول سے. دیکھیں میں ایک دو باتیں آپ کی بات سے اور آگے بڑھانا چاہوں گا. اور بڑی عجیب لگتی ہے جب بھی نکاح کے خطبے بھی ہم بیان کرتے ہیں، یہ جیسا بھی ذکر آئے نا کہ جو انداز ایک بیٹی کو سمجھانے کا ہے، ٹھیک ہے، کیا وہ ساس وہی انداز اپنی بہو کے بارے میں اختیار نہیں کر سکتی؟ کرنا چاہیے. آپ غور فرمائیے یہ جو سسرالی رشتہ دار ہیں یہ ہیں کون؟ پہلے تو یہ مسلمان ہیں. ہم اس بات کو ہمیشہ بھول جاتے ہیں. اور ذرا ہم سب مسلمان ہی ہیں، ڈسکشن میں لے کر آئے مسلمان کے مسلمان پر حقوق کیا ہوتے ہیں تو اللہ اکبر آدمی ہل کر رہ جائے. تو یہ جس کو تم بہو بنا کر لائی ہو یہ بھی مسلمان ہے، ٹھیک، اور یہ بہو بھی سمجھے کہ یہ ساس بھی مسلمان ہے. ایک تو اس عنصر کو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو انکلکیٹ کیا جائے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں. سبحان اللہ. ایک بات. دوسری بات آپ دیکھیے کہ جیسے بیٹی اور باپ کا نکاح حرام ہے، بہو اور سسر کا نکاح بھی حرام. جی ہاں. جیسے بیٹے اور ماں کا نکاح حرام ہے،
اسی طرح داماد اور ساس کا نکاح بھی حرام. گویا جو حرمت اپنے رحمی رشتوں میں تھی اب وہ کچھ حرمتیں سسرالی رشتوں کے اندر بھی قائم ہو رہی ہیں, اور جب حرمت آئے گی تو تقدس بھی آئے گا, ادب بھی آئے گا اور احترام بھی آئے گا. ایک صاحب ہمارے بزرگ ساتھی ہیں تو ان کی 4 بیٹیاں ہیں, مگر وہ بڑا پیارا تعارف کراتے ہیں. جب کوئی پوچھتے کتنے جی تو وہ کہتے 4 بیٹیاں ہیں اور 4 بیٹے ہیں. یہ انداز ہوتا ہے کہنے کا کہ میرے داماد میرے بیٹوں کی طرح ہیں. جی ہاں. اسی طرح میں ان حضرات کو جانتا ہوں جو اپنی بہو کو وہی درجہ دیتے ہیں جو ایک بیٹی کا درجہ ہوتا ہے. یہ ویلیوز تھیں ہماری, یہ ویلیوز ہیں ہماری, ان کو ہمیں ریوزٹ کروانا ہے اور انکلکیٹ کروانے کی کوشش کرنی. ویسے تو عام آدمی کہے گا بھیا مولوی صاحب بڑا اچھا واز کر رہے ہیں, بڑی اچھی آپ نصیحت کر رہے ہیں, لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہوں کہ اگر ان بنیادوں پر ہم نے اپنی فیملیز کو کھڑا نہ کیا تو کوئی اور بنیاد نہیں بنتی ہمارے پاس. پھر تو یہ ہوتا ہم کسی سے کم نہیں ہیں. بیٹا کسی سے ڈرنا مت تم, اور اپنا پلہ بھاری رکھنے کی کوشش کرنا, اور ذرا کوئی مسئلہ تو فوراً جو ہے وہ واٹس ایپ پہ مجھے میسج کر دینا یا کہیں نہ کہیں سے تو مجھے اطلاع دے دینا, ہم آ جائیں گے. قطعاً نہیں. جب تک ان بنیادوں پر کھڑا نہ کریں پھر نکاح کا پاکیزہ رشتہ, اس میں اللہ کا نام درمیان میں لا کر ہم نے رشتہ طے کیا تھا. اللہ کے رسول کیا فرمانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری خطبے میں کہ عورتوں کے تعلق سے اللہ سے ڈرو, اتقوا اللہ فی نسائکم, کیونکہ تم نے ان کا ہاتھ اللہ کو گواہ بنا کر لیا تھا. وہ خطبہ نکاح کی محفل میں سب تو گواہ ہے, سب سے بڑا گواہ خود اللہ سبحانہ وتعالی. پھر آپ دیکھیں خطبہ نکاح کے موقع پر جو آیات تلاوت کی جاتی ہیں 4 آیات ہیں, 4 مرتبہ تقوی تقوی تقوی, زبان کی حفاظت کا ذکر بھی وہاں پر آیا. یہ ہے ہماری وہ اصل. بہت پیاری بات مفتی صاحب نے کہی. آج ہمارے ہاں کوئی انسٹیٹیوشن ہے, کوئی ہمارے کوئی موڈیول, کوئی ہمارے ورکشاپ کہ جہاں کوئی ادارہ, کوئی ٹریننگ سینٹر جہاں ایک لڑکی کو یہ بتایا جاتا ہو کہ اس کی حیثیت کل ماں والی ہوگی تو اس کا رول کیا ہے, بیوی والی اس کی حیثیت ہوگی تو اس کا رول کیا ہے, شادی بیاہ کا موقع آتا ہے کتنے لمبے لمبے پلان ہم بناتے ہیں فرنیچر کے لیے اور کپڑوں کے لیے اور بوتیک کے لیے اور جناب مارکی کے رینٹ کے لیے. جی کتنے ہم سالوں پر محیط ہمارے پلانز ہوتے ہیں. کوئی 2 گھنٹے کی بھی کوئی نشست ہوتی ہے کہ یہ کو بتایا جائے یہ کتنے بڑے مقدس رشتے میں بندنے جا رہے ہیں, اور یہ گڑیا گڈے کا کھیل نہیں کہ 2 افراد کا ملاپ, یہ 2 خاندانوں کا ملاپ ہے, اور ان 2 خاندانوں کے ملاپ کے نتیجے میں کل اگلی نسل ان کے زیر تحت پروان چڑھنے جا رہی ہے. یہ کتنا بڑا معاملہ ہے, اس کے تعلق سے کوئی ہمارے ہاں اہتمام نہیں ہوتا, ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور یہ بات بڑی اچھی, اور ایک جملہ جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا, کیونکہ ہماری گفتگو اب فوکس ہو گیا ہمارا میاں بیوی پر. ظاہر ہے بنیادی اکائیاں ہیں یہ کہ جب تک یہ بھانجی تھی تب تک تو بہت اچھی تھی. جس دن یہ بھانجی بہو میں تبدیل ہوئی کیڑے نکلنے شروع ہو گئے. لیکن گھر کے اور افراد بھی ہیں. ایک مفتی صاحب ایک رویہ اور دیکھنے میں آتا ہے گھروں میں کہ وہ بیٹا یا وہ بھائی جو کماؤ پوت ہے نا, مادہ پرستی جو بہت زیادہ گھروں میں اب آ گئی ہے, اس کی جو عزت میں, اس کے وقار میں, اس کی حیثیت میں, مرتبے میں کو بڑا بلند کر دیا جاتا ہے. تو جو گھر میں رہنے کے طریقے ہوتے ہیں, آداب ہوتے ہیں, حتیٰ یہ کہ بعض والدین اولاد میں بھی تفاوت کرنے لگتے ہیں. تو کیا ان رویوں کو دین پسندیدہ سمجھتا ہے؟ بالکل پسندیدہ نہیں سمجھتا. وجہ اس کی ہے کہ عدل مطلوب ہے ہر جگہ پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ عدل ہر جگہ مطلوب ہے, اور یہ وہ ماں باپ کا رویہ ہوتا ہے جو آگے جا کے بہت ہی خطرناک ثابت ہوتا ہے, کیونکہ یہ اولادوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے. یہ ان کے پوتے پوتیوں میں, نواسیوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے یہ چیز. گویا آپ انکانشیسلی یہ میسج دیتے ہیں کہ دنیا میں سکسس جو ہے وہ صرف اور صرف پیسہ ہے, پیسہ اور کچھ نہیں ہے. تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہے بہت بڑا. اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے کہ ماں باپ کو بھی یہ رول ادا کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سسر ٹھیک ہے, اگر وہ ساس کوئی ایسا رویہ رکھ رہی ہے تو سسر اس کو بیلنس کرے, غلط کو غلط کہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے نا وہ غلطی کو غلطی نہیں کہا جائے گا. دیکھیں میں اس لیے یقیناً واپس ہم اسی اکائی پہ آتے ہیں, کیونکہ ان میاں بیوی اگر یہ آپس میں محبتوں کے ساتھ رہتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں, اور حقوق ہے ہی کیا مطالبہ کیا آپ سے, بھائی کیئر, ٹرسٹ, کانفیڈنس از ایکول ٹو لو. لو جو ہے نا یہ یاد رکھیے گا, محبت اختیاری چیز نہیں ہے, یہ تو اللہ آسمانوں سے اتارتے ہیں.
بٹ دا تھنگ از کہ آپ جو ہے نا یو مسٹ کیئر، آپ اس کی کیئر کریں گے، اس پہ ٹرسٹ کریں گے، کانفیڈنس کریں گے، اکول ٹو لو، اللہ جل شانہ اتار دیں گے آپ کو یہ. اور جہاں بدگمانی آئے گی، جہاں اور چیزیں آئیں گی، اس لیے تو جو فرمایا ہے کہ پوری آیات نکاح صرف تقوی 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 تقوی، کہ یہ دو دل سیمنٹ سے نہیں جڑتے، پیسے سے نہیں جڑتے، مال و زر سے نہیں جڑتے، یہ دو دل صرف اللہ ہی جوڑ سکتے ہیں اور کوئی نہیں جوڑ سکتا، اور اللہ تقوی کی بنیاد، اس کی گوند جو ہے ان دو دلوں کو جوڑنے کی وہ تقوی ہے، تقوی ہے، تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، خشیت ہے. اور جب خشیت آتی ہے تو پھر نہ ایکسپیکٹیشنز چاہیے ہوتی ہیں، نہ آدمی بدلے کی فکر میں ہوتا ہے. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، جس رول میں ہوں، میں شوہر ہوں، میں بیٹا ہوں، میں بھائی ہوں، وہ کہتی ہے میں ماں ہوں، میں بہن ہوں، میں بیوی ہوں، جس رول میں ہوں میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں. تو وہ ہمیں کیا خیال کرنا ہوگا؟ ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ ہمیں بدگمانی نہیں کرنی ہے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے چلنا ہے، دوسروں کی خدمت کے جذبے سے چلنا ہے، ایثار اور تواضع کی صفات اپنے اندر بھی لانی ہے، اپنی اولادوں کے اندر بھی لانی ہے، کیونکہ اس سے خاندان جڑتے ہیں. چھوٹا بن کے چلیں گے، معاف کرنے کے جذبے سے چلیں گے، ہدیے دیتے ہوئے چلیں، سلام کی پہل کریں، گھروں میں داخل ہو کے سلام کریں، سلام کا اہتمام کریں، اور اسی طریقے سے اپنے مزاجوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں دوسروں کے مزاجوں میں. اپنے دوسروں کو اپنے مزاجوں پہ نہیں لا سکتے آپ. یو کین ناٹ، یو مسٹ ہیو ٹو کمپرومائز. اگر آپ نے اللہ کی نگاہ میں بڑھنا ہے تو سیکریفائز کرنا ہوگا، کمپرومائز کرنی ہوگی. اور آخری بات، جھگڑوں کی بہت بڑی وجہ میراث کا تقسیم نہ ہونا ہے وقت پہ. اس سے خاندانی جھگڑے بہت ہوتے ہیں. تو ملکیتوں کا امتیاز رکھیں اور میراث وقت پہ تقسیم کریں، کہ اس سے برکت بھی آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی خاندانوں کو جوڑتے بھی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی، ظاہر سی بات ہے، محبتیں اللہ ہی آسمانوں سے اتارتے ہیں. ہم اپنا محاسبہ کرتے چلے جائیں، جو بات کر رہے ہیں جھوٹ سے خود گریز کریں، بدگمانی سے خود گریز کریں، غیبت سے خود گریز کریں. اور آخری بات یہ کہ خدارہ ایک چیز کا میں سب سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے بھائی سے کوئی اختلاف ہے، چاہے وہ بیوی ہو یا شوہر ہو، خدارہ اس چیز کو بچوں کے سامنے ذکر جی کبھی نہیں، بچوں کے سامنے ذکر نہ کریں. ان بچوں کے دل سے ماموں کا، چچا کا، دادا کا، نانا کا تقدس ختم نہ ہونے دیں. اگر یہ زہر آپ نے ڈال دیا نا تو پھر یہ گناہ جاریہ ہے، یہ گناہ جاریہ ہے. اگر یہ تقدس نکال دیا، یہ نفرتوں کے بیج ڈال کے، ہم تو خود ختم کرنے کی کوشش کریں بیٹھ کے، بھائی خود معاف کرنے کی کوشش کریں. آپ سوچیں اتنی بڑی چیز ہے، جھوٹ جیسی چیز کے لیے گنجائش دی ہے کہ کوئی خلاف واقعہ کوئی بات کہہ کے دلوں کو جوڑ دو کوئی تیسرا آدمی. اور کوشش کریں بھائی، ہمارے ہاں یہ چیز اب کیونکہ اپریشیٹ نہیں کی جاتی، ہم نمازوں کے اس کے تو فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ ختم ہوتے جا رہے ہیں جن کے پاس جا کے بیٹھیں تو وہ دو دلوں کو جوڑ دیں، وہ صلح کرا دیں. لوگوں کے پاس جا کر کیا بیٹھے ہیں کہ گھر کے اندر، خاندان کے اندر ایک بزرگ ہوتا تھا، جو لوگوں کے جن کے پاس جا کے آپ اپنی بپتا کہتے تھے، وہ صلح کرا دیا کرتا تھا، وہ جوڑ دیا کر دیا تھا. اب خاندانوں سے وہ بزرگ ختم ہوتے جا رہے ہیں، نظر نہیں آتا ہمیں. ایک دادا، ایک دادی، اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہوا کرتا تھا. لیکن بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہو سکتی ہیں. میں چاہتا ہوں کنکلوڈ فرما دیجئے شیخ صاحب. آخری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اور وہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ گفتگو فرمائیں، اب وقت تو ختم ہو گیا پروگرام کا، کہ جن گھروں میں یہ جھگڑوں کی نحوست ہم دیکھتے ہیں، ایک چیز کامن نظر آتی ہے ہمیں، اور وہ چیز یہ کہ ان گھروں میں دین کو کوئی اہمیت حاصل نہیں رہی. جی دیکھیے، گھروں میں برکت کا تصور منسلک ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے دین کے ساتھ تعلق سے. ٹھیک، جہاں اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق ہوگا، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تعلق ہوگا، اللہ کے دین کی ترجیح ہوگی، جی وہاں ہمیں برکتیں بھی دکھائی دیں گی. ہیں وہ انسانوں کے گھرانے، سبحان اللہ، انسانوں کے گھرانے ہیں، مگر کیا ہوگا جب کچھ بات آئے گی؟ دیکھو جی اللہ سب سے بڑا ہے. چھوٹے بچے کو بھی سمجھائے بیٹا اللہ سب سے بڑا ہے، بیٹا اللہ کی خاطر تم اپنے بھائی کو معاف کر دو. بیوی کو بھی سمجھایا جائے اللہ کی خاطر ملاپ کر لو. یعنی اب گفتگو میں اللہ کو شریک کریں، بلکہ ترجیح اول بنا دیں. جی میں نے عرض کیا تھا اصل موٹیویٹنگ فورس یہی ہے. سبحان اللہ. تو جتنا اللہ کا ذکر، ریفرنس پیغمبر کی ذات، ریفرنس اللہ کی کتاب، ریفرنس اللہ کی رضا، موٹیویشن اللہ کی رضا، تو یقیناً جن گھرانوں میں یہ ہمیں اقدار، دینی اقدار نظر آئیں گی، وہاں جھگڑوں کا منیمائز کرنا اور ایک دوسرے کے لیے ایثار. قرآن پڑھیں گے نا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، حدیث پڑھیں گے نا، جھگڑے کو چھوڑ دو، جنت میں محل کی ضمانت تمہیں عطا ہوگی. جب یہ حوالے ہوں گے تو انشاءاللہ گھروں میں برکتیں بھی ہوں گی، اور جو آج ہم تباہی دیکھ رہے اس کا راستہ روکنا آسان بھی ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. شیخ صاحب بڑا ممنون، مفتی نجیب صاحب بڑا شکر گزار. خواتین و حضرات، بہت اہم گفتگو. گھریلو جھگڑوں کی نحوستیں کیا کیا ہوتی ہیں، وجوہات کیا کیا ہیں، حل کیا ہیں اس کے، وہ ہمارے علماء نے ہمیں تعلیم کی ہے. خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو ذہن میں رکھا جائے، قرآن کریم سے ایک جڑاؤ پیدا کیا جائے، گھر آئیڈیل ہو جاتا ہے. ایک تعلق ہو اللہ سے. جیسے ابھی عرض کیا کہ گفتگو میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، ہر محفل میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. وہ محفلیں بڑی بابرکت ہوتی ہیں جن محفلوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ محفلیں منحوس ہوتی ہیں جن میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، وہ بے برکت محفلیں ہوتی ہیں. خواتین و حضرات، جن گھروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، خوشنودی رب مطلوب ہے، ان گھروں میں جھگڑے، فساد، چھوٹا پن نظر نہیں آتا. گھر میں دین کو اہمیت دی جائے، قرآن کریم کی کم از کم 3 آیات روز پڑھی جائیں، اولاد کے ساتھ بیٹھ کر. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ جو گھریلو جھگڑے ہیں یہ بھی ایک آگ کی شکل ہیں، یہ ایک عذاب کی شکل ہیں. تو ان عذابوں سے دور رہا جائے. خواتین و حضرات، گھر کا ماحول بہترین ہوگا تو ہمارے میں قوت، جو ہماری قوت ہے اس میں اضافہ ہوگا، جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بڑھے گی. اچھے ماحول میں ہم جو دنیا میں کام کر رہے ہیں، اپنے دفاتر میں، فیکٹریز میں، آفیسز میں، کام ہوتا رہے گا، اچھا ہوگا، اور ہمارے اندر ہماری قوت میں اضافہ ہوتا رہے گا. وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کل کا سوال یہ تھا کوئز کے حوالے سے کہ جس لڑائی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت نہیں فرمائی اسے کیا کہتے ہیں؟ درست جواب سریہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. صلح حدیبیہ کے موقع پر کن صحابی کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیل گئی تھی؟ 3 آپشنز: امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، یا امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-343-00980. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-345-27009. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. اور خواتین و حضرات، اگر آپ پوچھے گئے سوال کا درست جواب واٹس ایپ کے ذریعے روانہ فرمانا چاہتے ہوں یا اپنا کوئی سوال رکھنا چاہتے ہوں معزز علماء کی خدمت میں، تو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر نوٹ فرما لیجئے. اسکرین پر موجود ہے 0092-321-825-0194. وقت قرآن اندازی کا. مفتی نجیب صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرمائیں گے کہ آج ہم کن کی خدمت میں کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے سلے میں دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں. افتخار جاوید بخاری لاہور سے. افتخار جاوید بخاری صاحب لاہور سے آپ کی خدمت میں کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے سلے میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا نرم رویہ اور اس کی سخاوت اسے اس کے دشمنوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے. انسان کا نرم رویہ اور اس کی سخاوت اسے اس کے دشمنوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.